سعودیہ کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں 3 ناکارہ جہازوں کو بوئنگ 77 30 سالہ پرانے تھے۔ اس کو جدہ سے ریاض تک بائی روڈ پہنچا کر سعودیہ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ بوئنگ 77 تو کیا کوئی بھی ایئر کرافٹ کو 1000 کلومیٹر تک لے جانے والا بائی روڈ سعودیہ اب دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنا چکا ہے۔ یہ ریکارڈ 2006 میں یورپ نے قائم کیا تھا اور وہ فاصلہ 643 کلومیٹر کا تھا، مگر سعودیہ نے یہ فاصلہ 1000 کلومیٹر تک طے کر دیا اور یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودیہ نے ان جہازوں کو ٹرانسپورٹ کیوں کیا، اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا تھے، تو چلیے جانتے ہیں۔ سعودی عرب میں موجود یہ 3 ایئر کرافٹ، جس میں سے پہلے ایئر کرافٹ کا رجسٹریشن نمبر HAKG ہے، جس کے بارے میں ریکارڈ بتاتے ہیں کہ یہ 26 سال پرانے ایئر کرافٹ ہیں جو 1996 میں سعودی عرب کو ڈیلیور کیے گئے تھے اور پچھلے 8 سالوں سے یہ جدہ کے ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں۔ ان جہازوں نے اپنے سروس لائف کے دوران 50,000 گھنٹے کا فلائی کیا تھا۔ سروس لائف کا مطلب جب کوئی بھی ایئر کرافٹ اپنے نارمل آپریشن پرفارم کرتے ہو اور اس کے بعد جب اس کی سروس لائف ختم ہو جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے ایکسپرٹ مانا کرتے ہیں۔ نارملی جب بھی کوئی جہاز اپنی سروس لائف مکمل کر دیتا ہے تو ان کو بونی ایئر کرافٹ زون یارڈ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میدان ہوتا ہے جہاں ان کو لمبے عرصے کے لیے سٹور کیا جاتا ہے، خاص طور پر جہاں پر ڈرائی ڈیزرٹ ہو یا ریگستان ہو۔ اس قسم کا ایریا سعودی کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہوگی۔ اس ایریا میں بونی یارڈ بنانے کا مقصد یہاں پر کھڑے ایئر کرافٹ کو زنگ سے بچانا ہے۔ بونی یارڈ میں کھڑے ہونے سے پہلے اس کے انجن اور دوسرے سینسٹیو پارٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ مٹی نمی وغیرہ سے بچایا جا سکے۔ یہ ایئر کرافٹ کسی کام کے لیے نہیں ہوتے مگر ان کی مینٹیننس کرنا لازمی ہوتا ہے، جیسے صاف صفائی۔ سروس لائف ختم ہونے کے بعد جہاز میں کئی ایسے پارٹ ہوتے ہیں جس کی لائف ابھی بھی باقی ہوتی ہے، جیسے انجن، لینڈنگ ٹائر اور سیٹ وغیرہ۔ سروس لائف ختم ہونے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ پلین کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر تھوڑی سی ریپیئرنگ کرنے کے بعد یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کو کارگو پلین میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب جب سعودی عرب کے 3 جہاز بوئنگ 77 یہ بونی یارڈ میں کھڑے تھے اور ان کو جدہ سے ریاض تک لے کر جانا تھا اور وہ بھی ٹرک کے ذریعے، تو اس کے لیے سعودیہ نے ٹرک کے بڑے کمپنی سے بات کی مگر کوئی بھی کمپنی آگے نہیں آ رہی تھی، مگر پاکستانی ڈرائیور جو پاکستان کے ضلع خوشاب سے تعلق رکھتے ہیں والے محمد رمضان، جو سعودیہ میں رمضان گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ ان تینوں جہازوں کو بائی سٹائلر پر اور لوڈ کر دیا، اور جو سب سے مشکل کام تھا کہ اس کو جدہ سے ریاض تک لے کر جانا جو 1000 کلومیٹر تک کا فاصلہ تھا، یہ مکمل سفر، اس کو اوور لوڈنگ کرنا، جہاز سے اتارنا اور جہاز پہ چڑھانا اور اس کو جدہ سے ریاض تک لے کر جانا، اس میں تقریباً 20 دن لگ گئے۔ یہاں پر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ان جہازوں کو ٹرک کے ذریعے لے جانے کے مقاصد کیا تھے؟ کیا یہ مارکیٹنگ سٹنٹ تھا؟ سعودیہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان 3 جہازوں کو ایئرپورٹ ریاض پر لے جانے کا اصل مقصد سعودیہ کے کیپٹل میں ریاض سیزن 2024 ارینج کیا گیا۔ یہ ایک میگا ایونٹ ہے جس کا مقصد دنیا بھر کے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ ریاض سیزن 2024 کے لیے ایک مکمل ایئرپورٹ بنایا جائے گا جس میں رن وے، کنٹرول ٹاور اور یہ 3 بوئنگ جہاز موجود ہوں گے۔ دنیا سے آنے والے ٹورسٹ اس میں مزہ لے سکیں گے۔ یہ 2030 ویژن کا ایک چھوٹا سا ہے، اس کو 2019 میں شروع ہونا تھا مگر کورونا کی وجہ سے شروع نہ ہو سکا۔ سوال یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ان جہازوں نے وہاں پر جا کر کرنا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان جہازوں کے اندر مختلف قسم کے شاپس قائم کیے جائیں گے، ٹاپ کلاسز ریسٹورنٹ بنائے جائیں گے۔ ان سب کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ سعودی عرب بدل رہا ہے۔ سعودی عرب پرنس کا مقصد سعودیہ کو 2030 تک آئل سے ہٹانا ہے۔ سعودیہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر مڈل ایسٹ میں ایک چھوٹے سے ملک دبئی نے خود کو ٹورسٹ اور بزنس کا گھر بنا کر پورے مڈل ایسٹ کے ہوش اڑا دیے ہے۔ دبئی پہلے آئل پر ڈیپینڈ کرتا تھا مگر اپنے انفراسٹرکچر پر ڈیپینڈ ہوئے دبئی آئل پر صرف 5% ڈیپینڈ کرتا، تو اس کے لیے اب سعودیہ بھی موقع تلاش کر رہا ہے۔ جہازوں کو لے جانے والے ڈرائیور کو گراؤنڈ پائلٹ کہا گیا اور ان کو سعودی نے 50 لاکھ پاکستانی روپے کا انعام دیا۔